یہ ہمارے پاس ہے حصہ غزلیات 2 میں غزل نمبر 5. اس کے بھی 5 اشعار ہیں، جیسے اس کے پہلی والی کے 4 تھے، اس کے 5. یوں تو اے بزم جہاں دلکش تھے ہنگامے تیرے، یوں تو اے بزم جہاں دلکش تھے ہنگامے تیرے، ایک ذرا افسردگی تیرے تماشاؤں میں تھی. زندگی ٹھیک ہے، مجھے نظر آتی ہے، بڑی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، بہت زیادہ مزیدار ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی سارے کے سارے جہاں جو تماشا ہائے میرے ارد گرد مچائے گئے ہیں، تماشا ہائے جہاں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر مجھے افسردگی نظر آتی ہے، مجھے غم نظر آتا ہے، کہ جیسے انسان کے چہرے پہ تو خوشی ہو لیکن اسے غم کا کوئی کھٹکا لیے بیٹھا ہو، مسکرا رہا ہو لیکن ایکٹنگ لگ رہی ہو، دیکھنے میں وہ خوش نظر آتا ہو لیکن ایکچولی وہ خوش نہ ہو. یوں تو اے بزم جہاں دلکش تھے ہنگامے تیرے، ایک ذرا افسردگی تیرے تماشاؤں میں تھی. مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگے ہیں، لیکن اس میں افسردگی موجود ہے کہ ایک نہ ایک دن انہوں نے فنا ہو جانا ہے، ایک نہ ایک دن انہوں نے ختم ہو جانا ہے. پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک. ٹھیک ہے، اب وہی جو کانسیپٹ جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں، اقبال پھر اسی کے ارد گرد بات کریں. پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک. کانسیپٹ کی ہم جو بات کریں وحدت الوجود اور اس کی شہود کی بات کریں. پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک، وہ آسودگی پا گئی ہے، اس کو آسانی مل گئی ہے، اس کو سکون حاصل ہو گیا ہے. مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی، جو عقلی بنیادوں کے اوپر چیزیں ڈھونڈ رہی تھی نا، کبھی اس صحرا میں جاتی تھی کبھی اس صحرا میں. صحرا سے مراد ہے کہ اس کی سرچ اتنی زیادہ ریگرس تھی، ریگرس ریسرچ کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی، وہ خاک جو حکمت کے صحراؤں میں اڑتی رہی اڑتی رہی اڑتی رہی، اس کو ڈھونڈتی رہی، وہ کہاں جا کے ملی؟ اپنے رب کی. جب اسے محبت مل گئی، اسے عشق نصیب ہو گیا، جب عقل سے باہر نکلی، محبت کے ترازو کے اوپر اس نے اقبال کو تولا، تو اقبال عقلی ترازو سے ہٹ کے محبت کی طرف آیا، اور محبت کی طرف آ کے جب وہ کوئے محبت میں آیا، اب اسے آسودگی حاصل ہوگی، اب اسے آسانی حاصل ہوگی، اب اسے سکون حاصل ہو چکا ہے. کس قدر اے میں تجھے رسم حجاب آئی پسند. اب اقبال جو بات کریں وہ بڑی خوبصورت ہے. وہ یہ ہے کہ جب تک آپ دیکھیں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اس چیز کا سامنے آنے کا، ایک اسپیسیفک ٹائم تک اسے کندن بننے کے لیے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اسے حجاب کے اندر رہنا پڑے گا، اسے سیپ کے اندر اپنا وقت گزارنا پڑے گا موتی بننے کے لیے، ادروائز وہ پانی ہی رہے گا. کس قدر اے میں تجھے رسم حجاب آئی پسند، اے شراب تجھے کس قدر حجاب پسند آیا ہے. اب حجاب آگے ڈیفائن کرتے ہیں. پردہ انگور سے نکلی تو میناؤں میں تھی. دیکھیں، انگور کے اندر تو نشہ نہیں ہے نا، لیکن شراب از دیئر، وہاں پہ موجود ہے. اب کمال تو اس کا ہے جو اس کو کشید کر لے. ٹھیک ہے، اگر اقبال عشق حقیقی کے اندر تڑپ رہا ہے تو اس نے وہ کشید کی ہے نا، میں اس نے وہ نکالی، آپ سے نہیں نکلتی تو آپ کا قصور ہے نا. کس قدر اے میں تجھے رسم حجاب آئی پسند، پردہ انگور سے نکلی تو میناؤں میں تھی. جب پردہ انگور سے نکلی ہے، اتنی کوالٹی والی بن گئی ہے کہ اب وہ شیشے کی سراہی میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب اسے
بڑی محفلوں کے اندر پریزنٹ کیا جاتا ہے، اب اسے بڑے لوگوں کے آگے رکھا جاتا ہے، اب وہ عزت کا معیار قرار پائی ہے۔ یعنی کہ جب محبت کشید کی جائے گی، نارمل روٹین میں ہمارے سامنے شریعت موجود ہے، نارمل روٹین میں سم ہو ہم کہتے ہیں ہمیں طریقت بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اصل وہ ہے کہ جب ایکچولی اللہ کی محبت آپ کو مل جائے، جب وہ مل جائے گی، ٹھیک ہے، تو پردہ انگور سے نکلی تو میناؤں میں تھی، اس کے بعد جو پذیرائی ہے وہ آپ کی خاص خاص جگہوں کے اوپر ہوگی، وہاں جو قدردان ہے پھر آپ کی قدر کرنے لگیں گے۔ حسن کی تاثیر پر غالب نہ آ سکتا تھا علم، حسن کا جو اثر رکھتا ہے اس کے اوپر علم غالب نہیں آ رہا تھا۔ اتنی نادانی جہاں کے سارے داناؤں میں تھی، اتنی تھوڑی بہت نادانی سارے کے سارے وائز لوگوں کے اندر اتنی ضرور موجود تھی۔ اچھا، اس کو الٹرنیٹیولی آپ اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں کہ سارے کے سارے دانا جتنے بھی موجود ہیں ان کے اندر، کیونکہ اقبال عقل اور عشق کا کمپیریزن کرتے ہیں، تو یہاں پہ جو نادانی ہے اس کو آپ عشق کے تناظر میں لے کے جا سکتے ہیں کہ دانا تو تھے وہ سارے کے سارے، لیکن ان کے اندر کم از کم تھوڑی سی عقل بھی موجود تھی۔ ٹھیک ہے، یہ عقل جو لغوی معنی ہے اس کے اندر میں بات نہیں کر رہا، مطلب ان کے اندر کوئی اچھائی بھی موجود تھی، ان کے اندر ایک چنک ایسا بھی تھا جس کے تحت وہ سوچ سکتے تھے کہ حسن کی تاثیر پر غالب نہ آ سکتا تھا علم، کہ علمی بنیادوں کے اوپر اگر کوئی کسی چیز کو وہ بہتر قرار دے رہے ہیں تو وہ ایکچولی بہتر نہ ہو۔ حسن کی تاثیر پر غالب نہ آ سکتا تھا علم، اگر حسن موجود ہے تو اگر آپ عقلی گھوڑے دوڑاتے رہیں گے تو علم، عقل اس حسن کے اوپر، اس عشق کے اوپر غالب نہیں آ سکے گی۔ اتنی نادانی جہاں کے سارے داناؤں میں تھی، اتنی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ، تھوڑا سا عشق دنیا میں موجود سارے عقل والوں کے پاس موجود ہے۔ یعنی کہ عقل والوں کے ہاں بھی عشق کی ایکسیپٹنس موجود ہے۔ میں نے اے اقبال یورپ میں اسے ڈھونڈا ابس، بات جو ہندوستان کے ماہ سیماؤں میں تھی، ہندوستان میں موجود جو حسین لوگ ہیں، ہندوستان میں موجود جو چمکتی ہوئی پیشانیوں والے لوگ ہیں، میں اس کو پورے یورپ میں ڈھونڈتا رہا ہوں لیکن مجھے ملی نہیں ہے، کہیں بھی مجھے نظر نہیں آئی۔ یعنی کہ جو انڈیا کے اندر صاحب نظر لوگ ہیں، انڈیا کے اندر علم والے ہیں، انڈیا کے اندر جو عقل فہم شعور والے لوگ ہیں، علمی بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ ہیں، انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے لوگ ہیں، یا اس کو ایک سٹیپ اور آگے لے جائیں تو جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ویسے لوگ میں نے یورپ کے اندر نہیں دیکھے۔ ٹھیک ہے، اقبال یہ ریپیٹڈلی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جب اقبال کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ یورپ کے اندر ملمہ سازی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، جو سامنے چیزیں چمک دمک نظر آ رہی ہے وہی ہے، ایکچولی اس کے بیک اینڈ پہ کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اقبال اس کے اوپر کرٹیسزم بھی اپنا جاری رکھتے ہیں۔ تو آپ کو جس طرح سے معلوم ہے کہ یہ جو پارٹ ہے یہ اقبال نے لکھا ہی یورپ میں، 1905 سے 1908 والا جو پارٹ ہے، تو اس دوران اقبال کہہ رہے ہیں میں نے اے اقبال یورپ میں اسے ڈھونڈا بس، بات جو ہندوستان کے ماہ سیماؤں میں تھی، ہندوستان میں موجود کشادہ پیشانیوں والوں کے اندر جو چیز موجود تھی وہ مجھے کہیں اور نہیں مل پائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، جزاک اللہ۔ تو